ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صرف 10 سے 12 منٹ کا بعد اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم پڑھ کے دعا کرتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں وہ لوگ جو مرنے والوں کے بعد اس طرح بیٹھتے ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے، ان کا ذکر ارشاد فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے اپنے اگلوں کے لیے کہتے ہیں: الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے دوست جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. بعد میں آنے والے پہلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی تعریف رب ذوالجلال قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے جو پہلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مرنے والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یہ بڑے ہی اچھے ہیں. اور کمال کی بات ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنے فوت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمایا نہیں. ان کو پتہ ہے کچھ وہ ہیں کہ جن کا اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اللہ تو یہ ان کے لیے دعا نہیں کر رہے. فرمایا بالایمان. یہ بیٹھنے والے یہ کہہ رہے ہیں جو ایمان کی حالت میں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے دوست جو ایمان کی حالت میں وصال کر گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. پتہ چلا کہ مغفرت کی دعا انہی کے لیے کی جاتی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں جاتے ہیں. مغفرت کی محفل انہی کے لیے سجائی جاتی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں جاتے ہیں. مغفرت کی محفل صرف انہی کے لیے سجائی جاتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جاتے ہیں. اسی وجہ سے بڑی پیاری روایت حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا. بڑی پیاری روایت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جو کہتے ہیں جنازے کے بعد کون سی دعا ہے، جنازہ بھی تو دعا ہی ہے. تو وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے. وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں شرکت ہوتی ہیں. جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ابن صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، سبحان. وہ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ علی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ کے دین پر قبر میں اتر رہا ہے. اور پھر یہی نہیں کہہ رہے بلکہ آگے پھر دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب کچی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرہا من عذاب القبر. یا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. جب یہ والے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ اس کی کروٹوں سے
ज़मीन को मुबारक करना, इसको अज़ाब कब्र से महफूज रख के इसको अपनी खुशनुदी अता फरमाना। तो सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े हुए हैं, वो कहते हैं ए अब्दुल्ला बिन उमर, ये कब्र पे खड़े होके दुआ कर रहे हैं, ये कलिमात कह रहे हैं, क्या ये कलिमात रसूलुल्लाह से सुने हैं या खुद से कह रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अगर ये कलिमात मैं खुद से कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं कलिमात गढ़ने वाला हूँ, मैं खुद से बनाने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये कलिमात मैंने रसूलुल्लाह से सुने हैं। यही वो कलिमात हैं जो अहले सुन्नत व जमात कब्र में उतारते हुए मैयत के लिए कहते हैं, बिस्मिल्लाही अला सबीलिल्लाही व अला मिल्लति रसूलिल्लाही। यही वो कलिमात हैं जो अपनी जुबान में कब्र में दफन करने के बाद कहते हैं, या अल्लाह इसे अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाना, या अल्लाह इसकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाना, या अल्लाह ये मेरी वालिदा थी, इसने मेरे लिए बड़ी मेहनत की है, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह जिस तरह इसने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया है, ये कब्र में चली गई है तू इसके ऊपर रहम फरमाना। या अल्लाह जिस तरह इसने मुझ पर बचपन में शफकत फरमाई है, इसी तरह तू भी इसके ऊपर शफकत फरमाना। जिस तरह ये मेरे लिए नरम थी, या अल्लाह पाक तू भी इसके ऊपर करम फरमाना। ये वो कलिमात जो सहाबा ने दिए, ये वो अंदाज जो सहाबा ने दिया, ये वो अंदाज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो फरमाया कि उस वक्त मैयत डूबने वाले की तरह होती है। जिस तरह कोई बंदा डूब रहा है, वो अपने हाथों को बुलंद करके कहता है कि कोई मेरे हाथों को देख के मुझे बचा ले, तो फरमाया इसी तरह मैयत भी जो है वो डूबने वाले की तरह है। वो इंतजार कर रही है कि कोई मेरे वालिदैन में से, मेरे भाई में से, मेरे दोस्तों में से कोई हो कि जो मेरे लिए दुआ करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगले कलिमात कहे वो बड़े प्यारे हैं। फरमाया उसके बहन भाइयों में से, उसके रिश्तेदारों में से, उसके वालिदैन में से, दोस्तों में से कोई जब उसके लिए इस्तिगफार करता है, दुआ करता है, इसाले सवाब करता है, तो फरमाया रब्बे जुल जलाल वो उसके अल्फाज के मुताबिक नहीं कि उसने चंद कलिमात पढ़े हैं, उसने चंद